بسم اللہ الرحمن الرحیم. شابہ جی شابہ جی. ساعدو کیوں ہے یار یا سودو حالا چلو ٹھیک آگے چل مساعدو يعني بلغوا أقصى مراتب الحق فإن الصعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اور آپ کے اصحاب چڑھے حق کے معارج میں تحقیق کے ساتھ. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اور آپ کے اصحاب چڑھے نہ چڑھے نہیں سعود وہ تو ساتھ مان سے نہ چڑھے حق کے معارج میں کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اور آپ کے یعنی ترجمہ نہیں کیتا ہے، سبق نو پھیرا دو آ رہے ہیں. اچھا جی توجہ، یہ معارج جمع ہے، کیا ہے؟ جمع. حق کی طرف مضاف ہے اور یہ جمع منتہی الجموع ہے. یہ جمع منتہی الجموع معنی اس کا یہ ہے کہ صحابہ پاک اور آل بیت اعظام حق کے مراتب کے انتہا تک پہنچے. امتی کے لیے جو آخری مرتبہ ہوتا ہے وہاں تک وہ پہنچے، وہاں تک وہ پہنچے. جی کیا کہ جی او تابع داری کر کے اور آپ کے اصحاب. یہ معارج جمع ہے یہ معارج جمع اور حق کی طرف اس کی اضافت ہے اور جمع منتہی الجموع ہے. اضافت ہے اور یہ جمع منتہی الجموع ہے. جموع ہے یعنی کہ آپ کی آل اور آپ کے اصحاب یہاں تک حق کے آخری مرتبے تک گئے، حق کے آخری مرتبے تک پہنچے، حق کے آخری مرتبے تک پہنچے. اچھا جی کس طرح پہنچے سنو، چونکہ معارج کی اضافت ہے حق کی طرف، یہ اضافت ہے استغراق کی. اضافت یہ چار قسم ہوندی ہیں. یہ اضافت ہے استغراقی کہ حق کے سارے معارج میں وہ چڑھے، حق کے سارے معارج میں وہ چڑھے. تو دلیل دیتے ہیں کہ وہ آخری مرتبے پر کس طرح پہنچے کہ صعود حق کے جمیع مراتب پر چڑھنا، حق کے جمیع مراتب پر یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ اقصی مرتبے پر پہنچ گئے ہیں. اور جدو بندہ پوڑی دیا سارے ڈنڈیاں تے چڑھ جائے تو آخری ڈنڈے تے چڑھیا کہ نہیں چڑھیا؟ واضح گل ہے یار. ہاں جی کیا کہ جی یہ اضافت ہے، یہ اضافت ہے استغراق کی، حق کی طرف یہ اضافت ہے استغراق ہے. تو معنی کیا ہے نا کہ حق کے مراتب کے اقصی آخری مرتبے پر پہنچے کی اقصی آخری مرتبے اقصی منی آخری مرتبے پر، آخری پر کیسے پہنچے اس پر دلیل دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ حق کے سارے مراتب پر جب بندہ چڑھ جائے تو آخری مرتبے پر پہنچنا اس کو مستلزم ہے. آخری مرتبے تک پہنچنا اس کو اور ایک کوٹھے دیاں 100 سیڑھیاں نے، بندہ جس لئے ساریاں چڑھ جائے تو 100ویں سیڑھی چڑھنا ساریاں چڑھنے نو مستلزم ہے کہ کوئی نہیں کیوں رہ گئی ہے؟ نہیں رہ گی نہ تائیں تو ساریاں ہوئی ہیں جی. تو یہ اضافت ہے استغراق کی. تو معنی یہ ہے کہ حق کے مراتب کے اقصی تک پہنچے، حق کے مراتب کے اقصی. تو سوال اقصی تک کیسے پہنچے؟ تو وہ یہ ہے کہ جب بندہ سارے مرتبے طے کر لے تو آخری مرتبے کو طے کرنا، سارے مرتبے کو طے کرنے کو یہ مستلزم ہے کہ جو سارے مرتبے طے کر گئے خام خواہ آخری مرتبے پر پہنچ گئے، خام خواہ
قول مصنف کا وساعدوا فی معارج الحق، یعنی پہنچ گئے حق کے مراتب کے انتہا کو، اقصا کو۔ جی قول مصنف کا وساعدوا فی معارج الحق، یعنی حق کے مراتب کے انتہا کو، کیونکہ صعود حق کے جمیع مراتب پر، حق کے جمیع مراتب پر، اس میں اشارہ ہے کہ فی بمانا اعلیٰ، فی مہارج ہے نا، فی بمانا اولا کی تنمنا، کیونکہ صعود حق کے جمیع مراتب پر، حق کے جمیع مراتب پر یہ صعود مستلزم ہے مستلزم ہے اس کو، کس کو؟ اقصا کو، آخری مرتبے کو۔ جی کیونکہ صعود حق کے جمیع مراتب پر مستلزم ہے اس کو، کس کو؟ آخری مرتبے کو، حق کے جمیع مراتب پر مستلزم ہے اقصا کو۔ اقصا کو۔ آگے جی قوله بالتحقیق ظرف لغو متعلق بسعید كما مر، واہ، مستقر خبر مبتدا محذوف، ای هذا الحكم متلبس بالتحقیق ای متحقق۔ متحقق وے متحقق تو تسی ہوئے کہ جی۔ اچھا جی، بالتحقیق کی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ یہ جار مجرور ہے، جار مجرور کو سجن چاہیے، اس کا سجن کون سا ہے؟ تو یہ جار مجرور یا ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے۔ اگر ظرف مستقر ہو تو ساعدو کے متعلق ہے کہ ظرف لغو ہو تو چڑھے حق کے معارج میں، چڑھے تحقیق کے سبب سے، چڑھے حق کے معارج میں تحقیق کے سبب، تحقیق کے سبب سے۔ کیا کہ جی بالتحقیق جار مجرور ہے، کہ یہ جار مجرور ہے، جار مجرور کو سجن چاہیے، متعلق چاہیے، چاہیے تو اس کے دو متعلق ہیں، دو نہیں، یا یہ ظرف لغو ہے لغو ہے جس کا، یا ظرف یا ظرف مستقر ہے، انج، دو متعلق نہیں، تو اس کا متعلق ہے ساعدو، تو معنی بنے گا چڑھے وہ حق کے معارج پر بس سبب تحقیق کے، کی سبب تحقیق، انج معنی کرنا ہے جی۔ اور یا یہ ظرف مستقر ہے، پھر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی اپنے متعلق سے مل کر، کیا کہ جی یا یہ ظرف مستقر ہے اور یہ خبر ہے اپنے خبر ہے مبتدا محذوف کی اپنے متعلق سے مل کر، اپنا ایتھے لانا ہے، کس سے؟ اپنے متعلق سے جدو آکھیں نا جار مجرور خبر دا مطلب کیوں دا متعلق نال مل کے، وہ جار مجرور حال ہے یعنی متعلق نال مل کے، اے جار مجرور صفت ہے یعنی متعلق نال مل کے، انج۔ تو یہ یا ظرف مستقر ہے، پھر اپنے متعلق سے مل کر جو مقدر ہے خبر بنے گی یہ مبتدا محذوف کی۔ اب معنی ہوگا کہ حاضل او مبتدائی حاضل حکم، کیڑا حکم؟ آخری مرتبے تک پہنچنا، یہ جو حکم ہے یہ حکم اے متعلق متلبس ہے تحقیق کے ساتھ، متعلق ہے متلبس ہے کس کے ساتھ؟ تحقیق۔ کیا کہ جی یا ظرف لغو مستقر ہوگا اور وہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، اور وہ مبتدا ہے ھذا الحکم متلبس بتحقیق، یعنی یہ جو حکم ہے کیڑا بین سطور لکھی صعود والا آخری مرتبے پر چڑھنے والا، یہ متلبس ہے، یہ متلبس ہے بتحقیق، تحقیق کے ساتھ، پھر بھی تحقیق متلبس ہے، تحقیق کے ساتھ، یہ متلبس ہے تحقیق کے ساتھ، یا مستقر ہے، خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی یہ حکم یعنی یہ حکم کیڑا چڑھنے والا صعود متلبس ہے متلبس ہے تحقیق کے ساتھ۔ جی یا ظرف مستقر ہے، خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی یہ حکم متلبس ہے تحقیق کے ساتھ، یا مستقر ہے خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی یہ حکم متلبس ہے تحقیق کے ساتھ۔ اچھا جی، سوال ہے ایسے اس کا جواب دیا بین سطور لکھیا جی
یہ بات متلبس ہے فلاں چیز کے ساتھ، اس میں احتمال ہے کہ اس کے قریب بھی ہو جائے تو تلبس کہہ دیتے ہیں، سنیں ہی حقیقت میں نہ ہو لیکن اس کے قریب ہو جائے تو کیا کہہ دیتے ہیں، اولے لک سارے حکم الکل بھی تو ہوتے ہیں جی، تو اس کو بھی تلبس کہہ دیتے ہیں۔ تو شارح صاحب نے ایسے جواب دیے، ایک گل پکی ٹھکی ہے، ایک گل اے تلبس کو دوجا معنی نہیں کرنا، بلکہ پکی بات ہے کہ وہ آخری مرتبے پر پہنچے تے پہنچ گئے۔ جی عبداللہ یزدی نے سوال کا جواب دیا ہے، یعنی یہ کوئی بے سوال یہ ہے کہ یہ متلبس ہے کس کے تحقیق کے، تو تلبس قریب ہو جائے نا چیز حقیقت میں نہ پہنچے تو اس کو بھی تلبس کہہ دیتے، تب اس سے وام ہوتا ہے کہ سارے مرتبے نہیں طے ہوئے، اکثر ہو گئے تو متلبس کہہ دیا ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اے متحقق کن، اے یہ بات پکی ہے، یعنی متحقق جی جی آگے جی صبر 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 صبر، وہ تو پچھو تھوڑا جب متن پڑھو وبعد، ہوں تو پچھلا تو متن مک گیا نا، اگلا تھوڑا جب پڑھنا وبعد استاد جی وہ تو ڈٹھے کا نہیں میں بس وہ سارا پڑھا گے انشاءاللہ ہفتے نو خیر ہوئے، چونکہ تھوڑا جب پڑھنا سی۔ اچھا جی، علامہ فرماتے ہیں اور بعد امور ثلاثہ کے پس یہ مشار الیہ، یہ منطق اور کلام کی تحریر میں انتہائی تہذیب الکلام ہے، انتہائی بے اے جڑا میں لکھی ہے نا کتاب علم منطق تے علم کلام ہے، چینج پینج پچ کے کٹ کٹ کے لکھی ہے، کافیہ میرے سامنے سے میں کہوں کافیہ ویخ میں بھی متن لکھن لگا ہوں۔ ہاں بشابہ جی کیا کہہ جی، علامہ فرماتے ہیں کہ بعد امور ثلاثہ کے پس یہ مشار الیہ، یہ منطق اور علم کلام کی تحریر میں انتہائی تہذیب الکلام ہے، انتہائی وہ پھر پڑھا کہ تہذیب دا معنی کیوں دا ہوندا پہ انتہائی کلام ہے، کندے وچ علم کلام کی تحریر میں اے میری تصنیف انتہائی تہذیب الکلام ہے، بوڑی چھان بین کر کے لکھی کٹ کٹ کے۔ کافیہ نمبر 2، چلو جی سنی گل لہون پڑھ سجن نو قولہ وبعد هو من الغایات ولها حالات ثلاث لأنها حالات ثلاثن، او ثلاث و حالات دے مقدم کرو تے بزرگو، رجال ثلاثن تے ثلاث و رجال جی، ولها حالات ثلاث لأنها إما أن يذكر مع المضاف إليه أو لا، وعلى الثاني إما أن يكون ناسيا منسيا أو منويا، فعلى الأولين معربة وعلى الثالث مبنية على الضم۔ بس علامہ فرماتے ہیں، علامہ کا قول ہے وبعد، شارح کہتے ہیں یہ جو بعد ہے نا یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے، ظروف زمانیہ میں سے ہے، کیا ہے اور من الغایات اور من الظروف زمانیہ، کیا کہ جی علامہ نے کہا وبعد، علامہ نے کہا وبعد، شارح کہتے ہیں یہ جو ہے نا بعد یہ ظروف زمانیہ میں سے، کس میں سے ہے؟ ظروف زمانیہ میں سے، مسئلہ مک گیا۔ یہ جو ظروف غایات ہے نا ظروف زمانیہ میں سے، قبل و بعد و تو ہور بھی نال سجنوں، یہ ان کے 3 حالات ہیں، ان کے 3 حالات ہیں، سونا جاگنا تو روٹی کھانی، ان کے 3 حالات ہیں جی، اس لیے کہ یہ لازم الاضافت ہے، یہ تو مضاف الیہ کے اعتبار سے ان کے 3 حالات ہیں، کس اعتبار سے؟ ان کا مضاف الیہ یا تو جو ہے نا مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا، یا
ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا. اگر مذکور نہیں ہے تو پھر نسیا منسیہ، پھر گویا کہ پل پلا گیا. دو، یا ان کا مضاف الیہ محذوف ہے لیکن منوی ہے، معنی میں ہے اور لفظوں میں نہیں ہے. تو پہلی دو صورتوں میں یہ معرب ہے، مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو پھر یہ مبنی بر ضم ہے. ہاں جی کیا کہے جی؟ جو ظروف زمانیہ میں سے ان کے تین حالات ہیں. یہ جو ہے نا یہ ظروف زمانیہ میں سے ان کے کتنے، ان کے تین مضاف الیہ کے اعتبار سے ان کے تین حالات ہیں. یا تو ان کا مضاف الیہ مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا، پھر محذوف نسیہ منسیہ ہوگا یا محذوف منوی ہوگا. اگر معذوف نسیم منسیہ نہ مذکور ہو اگر مذکور ہو یا معذوف نسیم منسیہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں یہ معرب ہے، معرب ہوتے ہیں. اور اگر معذوف منوی ہو تو یہ مبنی علی الضم ہو. معرب ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں ضم پر. قول ماتر قول باطل و بادو ہوبا وہ کون بادو غایات سے ہے، آیات سے ہے. یعنی ظروف زمانیہ سے بول دے اپنا ہی لکھے ابھی نال بھی. اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ غایات کے لیے، غایات کے لیے، ظروف زمانیہ کے لیے. اور مضاف الیہ کے اعتبار سے تین حالات ہیں، اس لیے کہ غایات یا یہ کہ ذکر کیا جائے گا غایات کے ساتھ مضاف الیہ یا نام ہوں اگلی شک. اور ثانی پر، ثانی کا جب مضاف الیہ ذکر یا یہ کہ ہوگا مضاف الیہ نسیا منسیہ یا ہوگا منوی. پس اولین پر غایات معربہ ہیں اور ثالث پر غایات مبنیہ علی الضم ہیں جبر نقصان کے لیے. بعد غایات سے ہے اور غایات کے لیے تین حال ہیں، اس لیے یا کیا جائے گا غایات کے ساتھ مضاف الیہ یا نہ جی. اور ثانی پر یا یہ کہ ہوگا مضاف الیہ نسیہ منسیہ یا منوی. پس اولین پر غایات معربہ ہیں اور ثالث پر غایات مبنی علی الضم ہیں. ہاں جی نکل. اور مصنف کا وہ بعد غایات سے ہے اور غایات کے لیے تین حالات ہیں، اس لیے کہ یا کہ یہ اس لیے کہ غایات ہاں اس لیے کہ غایات یا یہ کہ ذکر کیا جائے گا غایات کے ساتھ مضاف الیہ یا نہ. اور ثانی پر یا یہ کہ ہوگا مضاف الیہ نسیہ منسیہ یا منوی. بس اولین پر غایات معربہ ہے اور ثالث پر مبنیہ علی الضم. مبنیہ اگے قولہ فہذا الفاء اما علی توہم اما او علی تقدیرها فی نظم الکلام. بس. وبعدو فہذا وبعدو سوال ہے یہ فا جزائیہ ہے، پہلے شرط کوئی نہیں ہے تو فا کیوں لے آندی جے؟ منڈا کوئی نہیں کڑی کیوں لے آندی جے؟ جی سوال ہے کہ ہاذا پر جو فا داخل ہے یہ فا جزائیہ ہے اور شرط ذکر نہیں. فا جزائیہ جزا ہوتی ہے شرط کی، تو پہلے شرط کوئی نہیں ہے، یہ کس کے جواب میں فا لے آئے ہو؟ تو علامہ جواب دے رہا ہے کہ یا یہ فا توہم اما کی ہے یا یہ فا نظم کلام میں تقدیر اما کی ہے. او تھا تھوڑی سی ایسا کیا تو تھلے کمرے چلا جا. ہاں جی تو اس کا جواب یہ ہے او یا تقدیر اما ہوتا ہے کی کر تو تھا تھوڑی تے تھلے کمرے چلا جا کیا دے بیسمنٹ چھپ جا وچ تھلے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فا جو ہے نا یا توہم اما کی ہے یا نظم کلام میں تقدیر اما. یہاں اما مقدر ہے، اس کے جواب میں فا ہے، یا اما کا توہم ہے تو اس کے جواب میں فا ہے. سنیں موشی اندر ساڑی سن لو تو انہیں کو شاید گال کھل جائے. اچھا جی سناؤ.
ظرف مستقر دے بارے چ آکھنے کہ اوندا متعلق کدی عام ہوندا ہے تے کدی خاص ہوندا ہے جی تے نال تھلے نکا جا جملہ لکھیا ہے بھی تساں شرح مدامل چ گل پڑھی ہونی ہے ویسے قول ماتن کا فہذا اچھا خیر او ویکھو وے فہذا اے جڑا ایتھے اے لم لکھے نا اے لم انشاءاللہ ہفتے والے دن کہ ہاذا کے مشار لے میں 7 اعتمال ہوتے ہیں ہاذا کے اوے ہاذا جڑا الوے والا اشارہ کرو ہاذا نہیں جڑا مصنفین خطبے وچ کردے نے فہذا اس دا تو مشار لے کوئی ہوتا ہے کون اور کوئی نہیں ہوتا جی یہ جو خطبوں میں ہوتا ہے نا بس اس کا مشار لے کون ہوتا ہے تو اس میں 7 اعتمال ہوتے ہیں تو جڑے ٹھیک نے دسن گے بعد چ آشیا پہلو لگ گیا اگے ویکھ او والا تقدیر ہا کی ہن ایک کی توہم اما تک کیے ان میں فرق کیا ہے توہم کا معنی یہ ہے توہم اما کہ عقل حکم کرتی ہے بواسطہ وہم کے کہ اما مذکور ہے کلام میں بواسطہ اعتبار کرنے ان کے اس کے ساتھ جو اس مقام کے امثال میں ہوتا ہے چونکہ اس جگہ اما ہوتا ہے چونکہ کہ کوئی نہیں ہوندا اوے اما بعد ہو اس جگہ اما ہوتا ہے تو جہاں نہیں نہ آتا وہاں عقل وام کرتی ہے اے تھاں اما دیسی خبردار اس پلاٹ نو کو ہاتھ لایا جی سمجھا جی اس واسطے کہ ویکھ لو اگلے پاسے بورڈ نہیں لگا فے والا بھی تے اے تھاں اما دی اے توہم اما ہے اور اے محض جھوٹ ہے یہ کیا ہے اس نے پڑھا نہیں سی بھی توہم اما میں ٹوکے جی اور تقدیر اما جو ہے کیا اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اس کے بعد امر یا نہی ہو کیا ہو تو یہاں امر نہی کو نہیں ہے بہرحال توجہ کرو وہ نکیو اور تقدیر کا معنی یہ ہے کہ مقدر کیا جائے اما کو کتھے اور بنایا جائے اما کو احکام میں مثل یہ حکم مطابق للواقع ہو سکتا ہے کیونکہ چیزیں المقدر کل مذکور ہوتی ہیں مقدر کل ملفوظ مقدر کل مذکور ہوتی ہیں کہ اما مقدر ہے اس کے جواب میں اے گل تو کوئی ٹک دی ہے لیکن ایک ہی توہم اما اے بے گل ہے میں جھوٹھی لکھ چھڑ دینے جی چلو جی قول ماتن کا فہذا فا یا اما کے توہم پر ہے یا تقدیر اما پر ہے نظم کلام میں جی قول ماتن کا فہذا فا یا توہم اما پر ہے یا تقدیر اما پر ہے نظم کلام میں کس میں قول ماتن کا فہذا فا یا توہم اما پر ہے یا اما کی تقدیر پر اور تقدیر اما پر یا تقدیر اما پر نظم کلام میں